سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم حج کے لیے جائیں گے یا عمرے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر ہم خرید و فروخت اور تجارت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تجارت اگر کی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ تجارت بھی مقصد تھی، تو یہ ایک قسم کی ملاوٹ ہو گئی، لہٰذا یہ جائز نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دور جاہلیت کے اندر 3 بازار لگا کرتے تھے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز، یہ اس کے معروف بازار تھے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بازاروں میں خرید و فروخت اور یہ سب معاملات یہ جاہلیت کے کام ہیں، لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ نہیں، تم اگر حج کے لیے جاتے ہو اور ساتھ ساتھ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، وہاں سے کوئی چیز خرید کر اپنے وطن لے آتے ہو یا اپنے وطن سے کوئی چیز لے جا کر ادھر بیچ دیتے ہو، تو اس میں کوئی عرض نہیں تم پر، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے تھے اس وقت کہ ان کے پاس کرائے پر سواریاں ہوتی تھیں، اونٹ کرائے پر، گھوڑا کرائے پر، جو بھی سواری ہوئی، جس طرح آج رینٹ کے اوپر گاڑیاں ملتی ہیں، یوں جانور کرائے پر ملتے تھے، اور وہ حاجی کو لے کر جاتے اس کے علاقے سے اونٹ پر بٹھا کر اور واپس بھی لے کر آتے۔ تو بعض لوگ جب حاجی کو لے کر جاتے تو ساتھ یہ نیت بھی کر لیتے کہ ہم بھی حج کر لیں گے، مثلا ڈرائیور وہ بھی یہ نیت کر لیتا کہ میں حج کروں۔ کسی نے کہا کہ بھئی تم تو اس کو اپنی کمائی کرنے آئے ہو، تمہارا اصل مقصد تو سواری تھا، اگر وہ نہ ملتی تو تم کبھی بھی نہ آتے۔ تو یہ مسئلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی یوں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تم نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، طواف کیا، سارے کام کیے، تو تمہارا حج ہے، تو لہٰذا اصل حج کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تجارت مل جائے، اس کے ساتھ ساتھ اور فوائد مل جائیں تو اس سے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس ٹکڑے میں، اس جملے میں یہ بات بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ نے رزق کو فضل قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو لہٰذا جب بھی تجارت کریں ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہوں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نیت کی وجہ سے عبادت بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ روٹی کھاتا ہے، وہ ویسے ہی کھاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے جی بس میں کھا رہا ہوں۔ ایک بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ میرے جسم میں قوت آئے، میں اللہ کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا کھانا بھی اس کے لیے اجر ہو گیا۔ تو یہ اگر کوئی بندہ یہ نیت کرتا ہے تجارت کے ساتھ کہ بھئی اس میں اللہ کا فضل ہے اور میں اللہ کا فضل چاہتا ہوں، جب وہ اللہ کا فضل چاہے گا پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر وہ 2 نمبری سے بھی بچے گا، غلط بیانی سے بچے گا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں تجارت میں اللہ کے فضل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا فضل ہے۔